نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا کلیجہ کہاں سے لاؤ گے؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال رسولنا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز صحابہ کرام، قرآن کریم کی جو آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں: خلق الموت والحیات. اس نے موت اور حیات کو پیدا کیا. یہی سے میرا اور آپ کا عقیدہ ہے. ہوا یہ تو بیان نہیں کروں گا، بلکہ یہ درس ہوگا آپ کے لیے. یہیں سے ہمارا یہ عقیدہ ہے. ہوا یہ خلق الموت والحیات. خالق موت و حیات اللہ کی ذات ہے. یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے. اچھا، کیوں اللہ پاک نے زندگی اور موت کو پیدا کیا؟ ایک سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر تا قیامت انسان آ رہے ہیں، اپنی مقدر زندگی کو پورا کر رہے ہیں، اس کے بعد یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں. کسی انسان کو یہاں پر خود دوام ہمیشگی نصیب نہیں ہوئی. ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. تو یہاں کسی کو دوام نہیں بچوں. تو اللہ پاک نے یہ حیات اور موت کو کیوں بنایا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ یہ جانچیں، یہ دیکھیں کہ تم میں سے کون سا انسان سب سے اچھا عمل لے کر ہمارے دربار میں حاضر ہوتا. یہاں بھی ایک چیز جو سمجھنے کی ہے، أيكم أحسن عمل لا أكثر عمل.
تم میں کون سا انسان سب سے اچھا عمل لے کر آتا ہے؟ تم میں کون سا انسان سب سے زیادہ عمل لے کر آتا ہے؟ نیکا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں اکثر عمل مطلوب نہیں ہے بلکہ اکثر عمل مطلوب۔ ایک چیز یہ ثابت ہوتی کہ مطلوب عند اللہ اکثر عمل نہیں ہے بلکہ احسن عمل۔ ٹھیک، اب عمل کیسے احسن ہو؟ عمل کیسے احسن ہو؟ تو بزرگ نیاز کہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں کوئی بھی عمل اس وقت تک کے مقبول نہیں ہوگا اور اسے احسن کے درجے پر نہیں رکھا جا سکتا جب تک کہ اس میں دو باتیں نہ ہوں۔ دو، ایک تو یہ کہ عمل عامل نے خالص عوام کے لیے کیا ہو۔ عمل کے احسن ہونے کی شرط اول یہ ہے کہ عامل اپنے اس عمل کے مخلص ہو۔ اور اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اس عمل میں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا، اس کی خوشنودی مطلوب ہو، وہ ہے عمل خالص۔ تو غرض یہ کہ پہلی صفت اس عمل کا خالص اور دوسری صفت یا دوسری شرط، صفت شرط کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ دوسری صفت یا دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل موافق سنت، کیا موافق سنت۔ جب یہ دو شرطیں پائی جائے گی، نمبر ایک عامل کا اپنے عمل میں مخلص ہونا، نمبر دو اس عمل کا موافق سنت ہونا، تب جا کر یہ عمل اللہ کے یہاں مقبول ہوگا اور اس عمل کو ہم احسن عمل کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عمل کا صحیح ہونا اور ایک ہوتا ہے عمل کا مقبول ہونا۔ دونوں میں فرق۔ ہر صحیح عمل مقبول ہو ضروری نہیں، لیکن ہر مقبول عمل کا صحیح ہونا ضروری۔ جو عمل مقبول ہوگا وہ ضرور صحیح بھی ہوگا۔ ليس كل صحيح بمقبول ولكن كل مقبول يكون صحيح۔ ليس كل صحيح بمقبول، ہر صحیح مقبول نہیں ہوگا لیکن ہر مقبول صحیح ہوگا۔ تو عمل کے احسن ہونے اور عمل کے صحیح ہونے کے لیے یہ دو شرطیں ہیں، اخلاص اور موافق سنت کو۔ اب اعمال کی دو قسمیں ہیں۔ اس میں اول اعمال ظاہرہ، اور اس میں ساری اعمال باطنہ۔ اعمال کی پہلی قسم جسے ہم اعمال ظاہرہ کہہ رہے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، معاملات ہیں،
وما إلى ذلك من الأعمال التي نشاهده بأعيننا. اس کے علاوہ بہت سارے اعمال ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. اس کو بولتے ہیں بولو عمل ظاہر. اور اعمال کی دوسری قسم ہوتی ہے جس کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، اس کے دل سے. عقائد کا تعلق کس سے؟ بولو. اسی کو ہم اصول اور فروع بھی کہہ سکتے ہیں. وہ اعمال جن کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، اس کے دل سے ہے، ہم کو اصول کہتے ہیں. اور جن اعمال کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے، ہم کو فروع بھی کہہ سکتے ہیں. اعمال ظاہرہ کی صحت اور کی درستگی. ظاہر بات ہے کہ اللہ کے یہاں اعمال کے مقبول ہونے کے لیے صحیح ہونا ضروری ہے، جیسے ہم نے ترغیب میں کہا. تو اعمال ظاہرہ کی صحت اور درستگی کے لیے اللہ پاک چار مذاہب کو معروف، مشہور اور مقبول قرار دیا. وہ معروف بھی ہیں، مشہور بھی ہیں اور مقبول کیسے کہ ہم انہی مذاہب کے مطابق عمل کرنے اس واسطے مقبول بھی. ہر ظاہر بات ہے کہ جب یہ مذاہب ہمارے نزدیک مقبول ہے تو ضرور انشاءاللہ اللہ کے یہاں بھی مقبول ہو. کیوں؟ ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. مسلمان جس چیز ماں کے اندر عموم مسلمان جس چیز کو اچھا کر ڈالے وہ اللہ کے نزدیک بھی حسن ہوگی، اچھی ہوگی. تو ہمارے ظاہرہ کی صحت اور درستگی کے لیے چار مذاہب. مذہب ابو حنیفہ، مذہب امام مالک، مذہب امام احمد بن حنبل، مذہب امام شافعی رحمہ اللہ. یہ چار مذاہب ہیں. کوئی بھی شخص کسی عمل کو ان مذاہب کے طریقے پر انجام دیتا ہم یہ کہیں گے کہ عمل صحیح ہے. اگر مجھ سے کوئی یہ سوال کرے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز صحیح ہے یا نہیں، تو کیا جواب دیں؟ صحیح. امام احمد بن حنبل کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو صحیح ہے یا نہیں؟ صحیح ہے. کیا معلوم ہوا؟ چاروں مذاہب صحیح. ابھی اشکال ہو جب چاروں مذاہب صحیح ہیں تو آپ صرف اور صرف مذہب ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہو؟ ایسا کرو کہ 5 نمازیں ہیں اور ائمہ مجتہدین 4 ہیں، ایک کم پڑھ رہا، ایک تو بچ جاؤ. تو ایک نماز مذہب ابو حنیفہ کے مطابق پڑھ لو، دوسری امام شافعی، تیسری امام مالک، چوتھی امام احمد بن حنبل. ایسا ہے. اصل میں آپ نے اگر مجھ سے یہ سوال کیا کہ جب چاروں مذاہب صحیح ہیں تو آپ ایک ہی مذہب کے مطابق عمل کیوں کرتے ہیں، اس کا جواب کیا ہے؟ میں کہوں گا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید
بھی سمجھنا چاہیے. تقلید کہتے ہیں کسی کے قول کو بلا معرفت دلیل تسلیم کرنا. آپ نے کوئی بات نہیں، میں نے اس کو مان لیا، اور آپ کے قول کی میں نے کوئی دلیل آپ سے طلب نہیں. یہ ہے تقلید کی حقیقت. سمجھتے ہو؟ اخذ قول الغیر بلا معرفت دلیلہ. اخذ قول الغیر بلا معرفت دلیلہ. کسی کے قول کو اختیار کرنا، کسی کے قول کو تسلیم کرنا، کسی کی بات کو مان لینا، اس کی دلیل کو جانے بغیر، یہی ہے تقلید کی حقیقت. ہم مقلد ہیں. مقلد ہے کہ مقلد کسے کہتے ہیں؟ جو کسی امام مجتہد کی تقلید کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں مقلد. برابر؟ تقلید کی تعریف کیا؟ اخذ قول الغیر بلا معرفت دلیل. سب صاحب کا سوال یہ تھا کہ جب چاروں مذاہب صحیح ہیں تو آپ ایک ہی امام کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ تو میرا اپنا جواب، کیونکہ میں مذہب ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہوں، یہ ہوگا کہ میرا اپنا ماننا یہ، میرا اپنا اعتقاد یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب صحیح ہے، خطا کا احتمال ہے. مذہبنا صواب. صحیح کون ہے؟ اس لیے کہ صحیح تصور کو کہہ رہے ہیں ہم. اس لیے کیا کام کے مذہبنا صحیح، جیسے مقابل کا مذہب کیا ہوگا؟ غلط. اس لیے کہ صحیح کی ضد آتی ہے غلط. تو صحیح نہیں کہنا ہے، کیا بولنا ہے؟ مذہبنا صواب یحتمل الخطأ. ہمارے اپنے اعتقاد کے اعتبار سے، میری اپنی سمجھ کے اعتبار سے، امام ابو حنیفہ کی رائے اس مسئلے میں درست ہے، اور مخالف کی رائے خطا. ایک ہی مسئلے میں اگر ابو حنیفہ کا قول موجود ہے، وہاں امام شافعی کا قول بھی موجود ہے. آپ تقلید کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ، تو کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے استاد نے پڑھا ہے نہیں. میری اپنی سمجھ کے اعتبار سے، میرے اپنے اعتقاد کے اعتبار سے ابو حنیفہ کی رائے اس مسئلے میں صواب ہے، درست ہے. البتہ خطا کا احتمال ہے، امکان ہے. تو میرے اپنے مذہب کے مطابق، یعنی ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق میرا اعتقاد یہ ہے، مذہب ابی حنیفہ صواب یحتمل الخطأ ومذہب غیرہ خطأ. کیا ہے؟ خطأ. ان کی رائے اس سلسلے میں، مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ان کی رائے اس سلسلے میں خطا ہے یحتمل الصواب. درست نہیں کا احتمال. تو چونکہ ان کی رائے کے مطابق میرا اعتقاد یہ ہے کہ وہ خطا ہے، اور ابو حنیفہ کی رائے کے مطابق میرا اعتقاد یہ ہے کہ صواب ہے، نتبع الصواب واترک الخطأ. تو میں صواب کی پیروی کرتا ہوں، اس کی تقلید کرتا ہوں، ہر خطا کو چھوڑ دوں. اور اگر یہ اشکال ہو کہ میاں جب چاروں مذاہب صحیح ہیں آپ کے قول کے اعتبار سے، تو پھر جس مذہب کی چاہو پیروی کر لو، صحیح ہے. تو ہاں ہم کہیں گے کہ نہیں، یہ تنفیذ ہے. اپنا مذہب چھوڑ کر، جس امام کی آپ تقلید کر رہے ہیں اس کا مذہب چھوڑ کر
دوسرے کی تقلید اگر کرو گے، دوسرے کے مذہب پر عمل کرو گے تو یہ تلفیق ہوگا، یہ اتباع ہوا ہے. کیا یہ اپنے خواہش کی پیروی، جبکہ ہمیں حکم دیا گیا اتباع دین. قل هذه سبیلی ادعو، دین کی طرف دعوت دی گئی اور دین کی اتباع مقصود ہے، نفس کیا خواہش کی نہیں. ورنہ ہوگا کیا؟ اگر ہم اس کی اجازت دیں گے کہ بھئی جس وقت جس مسئلے میں جس امام کے مذہب پر چاہے عمل کر لو، تو انسان کی طبیعت سہولت پسند ہے. وہ چاروں مذاہب میں جو آسان احکام ہیں اس کو تلاش کر لیں اور اس پر عمل کریں، اور جن اعمال میں جن احکام میں مشقت ہے اس کو تو میٹھا میٹھا اب کڑوا. تو یہ تو آپ نے اپنے نفس کی پیروی، دین کی پیروی کی. دین کی پیروی مقصود. اب مثال کے طور پر آپ نے پڑھا ہے کتابوں میں، اگر میں منہ بھر کر ہو جائے تو بولو اس کا طے کرنے والا میں تمہارا. من قام او رعف تو کہہ بھی ناقص حضور نصیر پھوٹی خون بہا، اس سے وضو پوچھے گا. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خارج من غیر سبیل ناقض وضو نہیں، دونوں راستوں کے علاوہ سے نکلنے والی ناپاکی کیونکہ یہ ناقض نہیں ہے، وہ کہیں گے کہ وضو نہیں ہوتا. تو آپ نے اس پر عمل کر لیا کہ بھائی میرا تو وضو ہے. اب کیا یہاں محمد سفر رہو پر یہ توقع، جس نے اپنے شرمگاہ کو بلا حائل چھو لیا اس کا وضو ٹوٹ گیا. ٹوٹ گیا اس کو. اور ہمارے یہاں کسی وقت ہو جاتے ہیں ہمارے یہاں یہ ہے ہر ہوا اللہ میں کہ بھائی جیسے جس بندے دیگر اعضاء میں دیگر حصے میں ایسے وہ بھی ایک وضو ہے، اور جیسے اس بندے دیگر حصوں کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو اس کو چھونے سے بھی ریشم مکان کو چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. اب یہاں آپ نے امام ابو حنیفہ کے مذہب پر عمل کر دیا. یہ بچوں اتباع دین نہیں ہوگا. کیا ہوا یہ اتباع دین کی پیروی، سب سے کی پیروی. المقصود فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. نفس کی پیروی دین نہیں ہے، دین کی پیروی کی. تو خیر
اور بھی سلسلے میں باتیں کھڑی ہیں لائن لگا کر تو ان کو میں بیان کروں، لیکن کلام کو پور نہ دیتے ہوئے میں یہ کہوں کہ اعمال ظاہرہ کی اصلاح، اس کی درستگی اور اس کی صحت کے لیے چار، اب چاروں مذاہب سے متعلق ہمارا اور آپ کا اعتقاد کیا ہے؟ چاروں مذاہب اور ان مذاہب کے مطابق انجام دیے جانے والے اعمال بھی صحیح، اور جب صحیح ہے تو انشاءاللہ مقبول بھی ہو۔ تو جیسے اعمال ظاہرہ کی صحت اور اس کی درستگی کے لیے یہ چار مذاہب ہیں، ایسے ہی اعمال باطنہ جن کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، اس کے دل سے ہے، ان کی اصلاح اور درستگی کے لیے بھی چار مسائل حضرات صوفیاء کرام نے چار سلسلوں کی بنیاد ہے، اور وہ چاروں سلسلے بھی معروف بھی ہیں، مشہور بھی ہیں اور مقبول۔ یہ خدا کی ذات ہے۔ اور وہ چاروں سلسلے کیا ہیں؟ جو حضرت خواجہ نظام الدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی طرف منسوب ہو۔ ہم دیکھتے وہ اپنے بھی لطیفہ بھی ہے، اس سے متعلق ہم خلاف جو چشتیہ یہ سلسلہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے۔ نقشبندی دوسرا سلسلہ ہے قادریہ، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، اور وہی اس کے بانی۔ تیسرا سلسلہ ہے بچوں نقش بندیہ، شیخ بہاء الدین نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بانی ہے، اور انہیں کی طرف جو تو یہ منسوب سہروردی۔ اور چوتھا ہے سہروردی، کیا سہروردی تلفظ میں سے یہاں کیا ہے؟ سہروردی لوگ اپنے کو ناپتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہاں، تلفظ انسان کا سیم ہے، سہروردی۔ یہ سلسلہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے۔ یہ چار سلسلے چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردی۔ یاد رکھنا ہے اس کو، اس میں بیان بہت کم کرتا ہوں، سالوں کے بعد میں بیٹھا ہے۔ یہ چار سلسلے ہیں تو سلسلے نقشبندیہ میں اصلاح باطن، اصلاح قلب کے لیے 8 کلمات، یا یوں کہیے کہ تصوف کی 8 اصطلاحیں ہیں جن پر قلب کے اصلاحی حضرات بنیاد رکھتے ہیں۔ اب وہ جو 8 کلمات ہیں وہ تو ہے آج
لیکن ان میں سے 4 اصطلاحیں اور 4 کلمات انتہائی اہم ہیں، بنیادی ہیں آدمی کے اپنے قلب کے اصلاح کے لیے۔ ایک مرتبہ میں حضرت رئیس الجامعہ دامت برکاتہ کے ساتھ سفر میں تھا۔ یہ ناردیش کی کسی جگہ پر حضرت کا وقت تھا کہ آپ بیان کیجیے، تو میں نے اس موقع سے یہ 4 چیزیں بیان کی۔ تو مولانا نے خواہش ظاہر کی تھی کہ ان کے ساتھ آپ کا یہ بیان فجر کے بعد ان طلباء کے درمیان ہونا چاہیے جو مجلس ذکر میں بیٹھتے ہیں۔ ان کی خواہش تھی اور اللہ پاک نے آج اس خواہش کی تکمیل 20-25 سال پہلے کی بات۔ یہ جو 4 کلمات ہیں بچوں، اس کو ہر آدمی ہر وقت اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس میں سے پہلی اصطلاح یا پہلا کلمہ ہے ہوش دردم۔ ہوش دردم ہوش دردم۔ ہاں میرے ساتھ بولو، کچھ اچھا لگتا ہے۔ اکیلے میں گھبراتا ہوں، اور ساتھ میں کوئی بولنے والا ہو تو اچھا لگتا ہے۔ ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں لگتا ہے، بیمار رہا تو کلاس میں آتا ہوں۔ تو ہوش کیا ہوش دردم کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساعت اس بات کی فکر کرے کہ کیا میرا کوئی لمحہ، کوئی ساعت، کوئی گھڑی، کوئی وقت معصیت میں، خدا کی نافرمانی میں گزرا ہے، غفلت میں گزرا ہے۔ اگر ایسا ہوا ہے، غفلت میں گزرا، معصیت میں گزرا، اس کی نافرمانی میں گزرا، تو فوراً توبہ و استغفار کریں، فوراً توبہ و استغفار۔ کیوں؟ الطاہر من الذنب کمن لا ذنب له۔ انسان اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، بشرطے کہ یہ توبہ کسی حق کے حاصل سے متعلق نہ ہو۔ کوئی ہونا چاہیے اگر کسی بندے کے حق کو آپ نے مارا ہے، اور کسی کے یہاں سے کوئی روپیہ آیا منی آرڈر کا، یا ہے کہ کھانے کی چیز آئی آپ نے گھر سے، ابھی سردی کے موسم میں والدہ نے کچھ گرم چیزیں بھیجی کھانے کے لیے، خاموشی سے گئے، اس کا دودھ کھولا، اس میں سے وہ چیزیں نکالی، کھاتی پیلی، اور جمعہ کے دن مغرب سے پہلے آ گئے، اللہ میں بڑا کیا معاف کرنا حق اس کا مارا اور توبہ اس سے نہیں۔ من الذنب کمن لا ذنب له۔ اگر کسی بندے کا حق آپ نے مارا ہے تو اس بندے سے معافی تلافی کرنی ہوگی، یا جو آپ نے کھایا ہے وہ مضمون ہے، قابل ضمان ہے،
قدردان مثلیات کے طریق سے ہیں. اس کا مثل نہ کرو. پاور بادام سے کھا گیا, اب پاور بادام لا کے دے, اب بھی جو ہو تو اس سے معافی پلاتے کرنے کھائے. آپ کے اس ننگے بلے میں نے کھایا. اس لیے کسی انسان کے لیے کسی کے حق میں یا کسی کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر, اس کے دین خاطر کے بغیر تصرف کی اجازت نہیں. لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره إلا بإذنه. اجازت نہیں. ہاں, اگر کوئی ساتھ, کوئی گھڑی, کوئی وقت غفلت میں گزرا, معصیت میں گزرا, اس کی نافرمانی میں گزرا تو انسان کو چاہیے تو توبہ استغفار. اسی کے طرف اشارہ کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. حاسبوا قبل ان تحاسبوا. سیبونے بولے مبارک ہو جاتا ہے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا. حساب لیے جانے سے پہلے خود اپنا احتساب کر لو کہ کہیں بھی معصیت ہو گئی, غفلت کے اندر زندگی گزری, کسی کا کوئی حق مارا, احتساب کر لو اور یہی حساب کتاب کو ختم کر لو تاکہ کل قیامت کے دن اس کی حساب کی ضرورت نہ ہو. حاسبوا قبل ان تحاسبوا وزنوا قبل ان توزنوا. اور خود ہی دونوں وزن کر لو. امر کا زنا وزن کر. وزنوا بالقسطاس المستقيم. تمام. وزنوا بالقسطاس المستقيم. تو زنوا قبل ان توزنوا. تم خود ہی اپنے اعمال کا اس دنیا میں وزن کر لو کہ کتنے اچھے آپ کام کیے, کتنے برے کام کیے. وزن کیے جانے سے پہلے اب اس کے کہ تمہارا وزن کیا جائے, خود ہی وزن کرو. وَتَأَهَّبُوا لِلْعَبْدِ الْأَكْبَرِ لِمَنْ لَا تَخْفَى عَلَيْهِ أَعْمَالُكُمْ. اور اس بڑے دن کے پیشی کے لیے تھوڑا یوم قیامت, اور اس بڑے دن کے پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ اس ذات کے سامنے جس پر تمہارے اعمال مخفی اور پوشیدہ نہیں ہیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں. اور اسی کی طرح اشارہ ہے یومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافیہ. جس دن تم پیش کیے جاؤ گے تو چھوٹی سے چھوٹی چیز اور مخفی سے مخفی, پوشیدہ سے پوشیدہ چیز تو قیامت کے روز ظاہر ہو جائے گی. سمجھے؟ ظاہر ہو جائے گی. اور ملزم اپنے جرائم اور اپنے گناہوں کے اظہار کی وجہ سے ذلیل اور رسوا. تو اس دن کے آنے سے پہلے ڈرو اور توبہ و استغفار کرو. تو ہوش ہردم تو ہر وقت اس بات کا استحضار رہنا چاہیے کہ بھائی مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں, کوئی لاپرواہی تو نہیں, کوئی معصیت تو نہیں. اس کا استحضار رہنا چاہیے. یہ ہے ہوش. دوسرا کرے نظر پر قدم. نظر پر قدم نگاہ اپنے قدم پر.
یہ جملہ گرچہ بہت چھوٹا ہے لیکن بہت ساری محاسن اور خوبیوں سے پر ہے. آدمی کو اپنی نگاہ اپنے قدم پر رکھنا چاہیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں سنت ہے وہیں اس کا ہمیں حکم بھی دیا گیا. قل للمؤمنین يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. غض بصر حفظ فرج کا ذریعہ ہے. اس واسطے کہا گیا قل للمؤمنین یغضوا من أبصارهم. پہلے یہ نہیں کہا قل للمؤمنین ان يحفظوا فروجهم. مومنوں سے کہیے کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. پہلے کہا ہے غض بصر کر لو. اس غض بصر کے ذریعے سے حفاظت فرج بھی حاصل ہوگی. فرج نہیں بولنے کا کیا بولے گا؟ حفاظت فرج بھی حاصل ہوگی. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی نامحرم پر نظر پڑتی ہے بچوں تو یہ شیطان کے تیروں میں سے ایسا زہر آلود تیر ہے کہ اس کی ہلاکت سے ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. یعنی ایمان میں نقصان آئے گا, عبادتوں کی حلاوت اور لذت ختم ہو جائے گی, نیکیوں کی طرف انسان کی طبیعت مائل نہیں ہوگی. اگر جو اتفاق پڑ جائے اور توبہ استغفار بھی کرنا. یہ نہیں کہ پہلے نظر معاف ہے اب پہلی نظر معاف ہے تو وہ ہٹا ہی نہیں رہا. ارے بھائی اتنا تیز کیوں لے رہا ہے, تیری اس نگاہوں کی تیزی کو میں برداشت نہیں کر سکتا. نہیں, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوام علی الفعل, کسی کام پر مداومت, کسی کام پر باقی رہنا, یہ اس کام کو اثر نو کرنے کے مترادف ہے. یہ اس کام کو اثر نو کرنے کے مترادف. آپ نے کتاب طلاق کے اندر پڑھا, اب اس کا موقع ہے. غرض دیکھیے, نظر پر قدم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی نگاہ کو اپنے پیروں پر رکھے. دیکھیے ہر جگہ کیا الگ ہے. حضرت نے بولے کہ نظر قدم پہ رکھے, یہاں سے نکلا تو بارہ پہ جانا, نظر پیچھے جا کے کسی نے ٹھوک کیا ٹھوکا کیا آ گیا. حضرت کے بیان پر آواز کیا تھا ٹھوکا نظر. اب ہم قدم پر نگاہ رکھ کے چڑھ رہے تھے, کسی نے پیچھے لا کر ٹھوک ایسا ہر جگہ کے مطابق کا کام الگ. کہیں نظریں جھکانے کا حکم ہے بچوں, ہر جگہ نظر جھکا کے وہ ٹی وی دکھے گا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. فذكر انما انت مذکر. متذکر میں یہ بھی ہے
یہ مواقع کو بھی یاد کرو کہ کون کون سے موقع پر جو ہو تو کیا کیا حکم ہے. ہاں یاد ہونا چاہیے. المؤمنین یغضوا من ابصارہم کا حکم کہاں ہے؟ اور نظریں اٹھانے کا حکم کہاں؟ لکل مقام حکم مستقل. ہر جگہ کے لیے الگ حکم ہے. کہیں پر صدر چھپانے کا حکم ہے. اب مسجد میں آتے ہیں, ارے بولو چھپا کے آتے ہیں, اور باہر جائیں گے تو وہاں چھپائیں گے تو کلمہ خراب ہو جائے گا. ہوشیار ہونا چاہیے, بیدار مند ہونا چاہیے, متیقظ. آپ جو علوم پڑھ رہے ہیں اس سے عقلوں کو عقل روشن ہوتی ہے. ہم جو علوم پڑھتے ہیں اس سے انسان کی عقل بڑھتی ہے. ایک عالم بیوقوف نہیں ہوتا ہے. آپ جو علوم بچوں حاصل کر رہے ہیں اس پر آپ کو فخر کرنا چاہیے. یہ علوم الہیہ ہے, الہی علوم. جو عجیب عجیب قسم کے افسانے اور فلسفے پڑھا رہے ہیں جو بالکل معقولیت سے کورے ہیں, خالی ہیں, ان سے اگر ہم سوال کرتے ہیں کہ آپ کیا مطلب ہے فلاں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں, فلاں کالج میں پڑھ رہا ہوں, ہر زیادہ دار کی بولتا ہے. ہم اپنے طالب علم سے پوچھتے ہیں آپ کہاں؟ نہیں, احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. پکی بات بول رہا ہوں. میں تو رسول کے بازو میں بیٹھتے اوپر نہیں ہے بازو, لیکن احساس کمتری میں ذرا مبتلا نہیں ہونا. حضوری پڑھتا ہوں, میں ہدایہ پڑھ رہا ہوں, میں شامی پڑھ رہا ہوں, میں رسول مفتی پڑھ رہا ہوں. یہ کیا لہجہ بھی سوال, حالت بھی سوال کی ہے. بات کی چل رہی تھی ہر جگہ کے لیے احکام. تو نظر اور قدم یہ ہے کہ آدمی اپنے قدم پر نگاہ رکھے. تو بچوں سے قدم پر نگاہ رکھنے کا حکم نہیں ہے. میں اس کو تھوڑا اور آپ کروں, ہر آدمی کو اپنے مقصود پر نظر رکھنا چاہیے. جو آدمی اپنے مقصود پر نظر رکھتا ہے وہ ضرور اپنے منزل کو پائے. اور جس نے اپنے قدم پر نگاہ نہیں رکھی کہ اس کے قدم مسجد کی طرف جا رہے ہیں یا بازار کی طرف, درسگاہ کی طرف جا رہے ہیں, ہاسپٹل کی طرف نگاہ نہیں رکھی, وہ اپنے مقصود سے ہٹ جائے. نظر رکھنا ہمیشہ اپنے مقصود پر نظر ہونا چاہیے. اور تیسری چیز, تیسرا کلمہ, تیسری اصطلاح ان کے یہاں ہے سفر در وطن. کیا ہے سفر در وطن؟ سفر عجیب سا لگتا ہے, لگتا ہوتا ہے, سفر کرنا چاہیے. اس کو لگ رہا تم کو کرنا چاہیے, سب کو یکسانیت ہو. اب اس کو لگ رہا تم کو سفر در وطن. عجیب کیوں لگ رہا ہے؟ اس لیے کہ سفر تو وطن کے باہر ہوتا ہے. پنجاب مقامی
مسافر وہ ہوتا ہے جو اپنے آبادی سے تجاوز کر جائے، اس سے باہر نکل جائے، 77 کلومیٹر کا سفر طے کرے، اس کا ارادہ رکھتا ہوں، اس کو بولتے مسافر ہے۔ تو سفر میں تو قرون من الوطن ہوتا ہے، اور ایک کا بولنا سفر در وطن، وطن میں سفر کر، اور وطن میں سفر کرنے میں کیا روان عجیب سا لگ رہا ہے، الٹی ہی چال چلتے ہیں آنکھوں کو بند کرتے ہیں، کتنا کچھ ہو رہا ہے نہیں آئی آنکھوں کو بند کرتے ہیں۔ سفر در وطن کا مطلب ہوتا ہے بچوں خصائل بشریہ کو چھوڑ کر، خصائل بشریہ کو چھوڑ کر، یا صفات بشریہ کو چھوڑ کر صفات ملکیہ کو حاصل کریں، یعنی انسانی خصلتوں سے سفر کریں، کدھر؟ ملائکہ اور فرشتوں کی صفات ملکی، فرشتوں کی صفات، انسان کی جو صفتیں ہیں، انسان کے دل میں حکم جار ہے، حکم مار ہے، حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، بغض ہے، یہ سب انسانی خصائل رذیلہ، ان خصائل رذیلہ کو چھوڑ کر صفات ملکیہ کو حاصل کرنے کی کوشش۔ حضرات فرشتوں میں یہ صفتیں نہیں، یہ واسطے ہم میں نہیں ہے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہاں حکم جانی ہے، حکم مان نہیں ہے۔ تو بشری صفتوں کو چھوڑ کر، بشری صفتوں کو یعنی خصائل رذیلہ کو چھوڑ کر انسان ملائکہ کی صفات کو اپنا، یہ ہوتا ہے سفر در وطن، سفر در وطن۔ اور چوتھی چیز ہے بچوں خلوت در انجمن، یہ بھی کچھ عجیب سا لگتا ہے، خلوت در انجمن، مجمع میں بیٹھ کر بھی تنہائی، لا يوجد هناك مانع حسي ولا طبيعي ولا شرعي، فتلك الخلوة صحيحة. وإذا وجد هناك مانع طبيعي أو حسي أو شرعي فليست بخلوة صحيحة، ولم يجب لها من الفهم شيء إلا بالدخول. تو تنہائی انجمن میں رہتے ہوئے، مجمع میں رہتے ہوئے خلوت در انجمن کا کیا مطلب؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ خلوت در انجمن کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جسم تو لوگوں کے درمیان میں ہو، جس میں انسانی انسانوں کے درمیان ہو، لیکن اس کا قلب خالق کے ساتھ وابستہ، یہ خلوت در انجمن، جسم اس کا انسانوں کے درمیان، لیکن قلب جو تو خالق کے ساتھ متعلق، دل دعا کے ساتھ، اسی کی طرف اشارہ ہے قرآن کریم کی آیت
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذکر اللہ کیا میں مرض کسی سے نوازتا مجھے کام میں مرض کسی ساتھ پڑھاتے ہوتا ہے کیا دوسرا شہر ہو گئے بربادی رب کا سبب یاد نہیں ہے یہ بات کبھی یاد تھی اب یاد نہیں ہے یہ یاد ہو گیا بربادی رحم کا سبب یاد نہیں ہے یہ بات کبھی یاد تھی اب یاد نہیں ہے اس پہلی نظر پہلی ملاقات کا عالم کچھ تو مجھے یاد ہے سب یاد نہیں کیا پوچھتے ہو دوستو روزان محبت وقت ٹوٹ گیا لٹنے کا سبب یاد نہیں تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ پڑھاتے تھے بات کرو جہاں موقع سے میں یہ کہہ رہا تھا نغرض کسی سے نواز مجھے کام اپنے ہی کام سے نغرض کسی سے نوازتا مجھے کام اپنے ہی کام سے تیرے ذکر سے تیری فکر سے تیری یاد سے تیرے نام سے انسان اپنے کاموں میں رہتے بھی دل کو اللہ کے ساتھ وابستہ رکھ سکتا ہے نہیں رکھ سکتا کچھ لوگ زمانے میں ایسے بھی تو ہوتے ہیں میں بچوں کو بولتا ہوں میں ہمیشہ ہنساتا ہوں یا کبھی کچھ ایسا لطیفہ بولتا ہوں لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہماری جو ضرورتیں ہیں اور ضرورتیں بھی ویسی ہوگی کچھ لوگ زمانے میں ایسے بھی تو ہوتے ہیں کچھ لوگ زمانے میں ایسے بھی تو ہوتے ہیں محفل میں جو ہنستے ہیں تنہائی میں ہوتے ہیں لوگ زمانے میں ایسے بھی تو محفل میں جو ہنستے ہیں تنہائی میں تو ضروری نہیں ہے کہ آدمی ضرورت میں رہتے ہوئے خلوت اختیار نہیں کر سکتا ضرورت میں رہتے ہوئے بھی خلوت اختیار کی جا سکتی ہے دوسرے کی نگاہ سمجھ کر نہیں اپنے دل کو خدا کے ساتھ وابستہ تو بچوں یہ چار کلمات اور یہ چار اصطلاحیں ہیں پہلی ہوش دوسری تیسری سفر در وطن چوتھی زیادہ ہوا تو بہرحال ہم چونکہ مدارس کے طلباء ہیں اساتذہ ہیں مقصود کیا نماز ہے اتنا بڑا مجمع مقصود کیا ہے ہمارے پڑھنے اور پڑھائی کیوں پڑھ رہے ہیں ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں شریعت کا علم ہو شریعت کا علم اور صرف علم ہی نہیں اس پر عمل کی ہمیں تربیت ملے اور ہم اس پر عمل کریں تحصیل علم اور اتباع شریعت شریعت کی اتباع شریعت علم کے بغیر ممکن نہیں ہے ورنہ بہت تک محنت ہو جاتی ہے سیکھا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے حاصل کیا جاتا ہے عمل کے لیے علم بلا عمل رشد علم بلا طبع بنا جو عربی آپ پڑھاتے تھے العلم بلا عمل رشد علم بلا طبع علم بلا عمل ایسا ہی ہے جیسے کہ شجر بلا ثمر اور عمل بلا علم کے عمل بلا
یوں کہیے کہ علم بغیر عمل کے وبال، اور عمل بلا علم کے وبال گمراہی، وجمع بینہما کمال، وجمع أي إذا تعلمت العلم وعملت به، جب آپ علم کو حاصل کریں گے تو عمل کریں گے، اس کی وجہ سے آپ نے کمال پیدا ہو۔ تو مقصود ہے تحصیل علم، اتباع شریعت۔ اور ایک بات سمجھ لو، تصوف کا خلاصہ میں جو بول رہا ہوں اس کو یاد رکھنا، تصوف کا خلاصہ ہے اتباع شریعت۔ کس کا؟ تصوف کو بدون اتباع شریعت کوئی تصوف نہیں ہے۔ جس آدمی میں جس قدر اتباع شریعت ہوگا، جس آدمی میں جس قدر اتباع شریعت ہوگا وہ اتنا بڑا صوفی۔ جس میں 25% ہے وہ 25% صوفی، جس میں 50% ہے وہ 50%، جس میں 75 ہے وہ 75۔ ہاں ایک معیار دیا میں نے آپ، جو آدمی جس قدر اتباع شریعت ہوگا اسی قدر جو تو صوفی ہے، اللہ کا ولی۔ یہ بزرگوں کی، اللہ والوں کی وضاحت تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ تصوف نہیں ہے۔ عصا، جبہ، امامہ، یہ صوفیوں کی وضاحت تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ تصوف نہیں۔ تصوف کیا؟ اتباع ہے۔ اصل میں ماضی میں جو صوفی لوگ ہوتے ہیں جن کے یہاں اتباع شریعت تھی، وہ دو چالیں استعمال کرتے تھے، ایک بطور تہمت کے اور ایک بطور تمیز۔ مٹیالے کلر میں، سیاہ کلر میں رنگ کیا کرتے تھے تاکہ اگر مہندی ہو، تاکہ جلدی مہندی نہ ہو یا مہندی ہوگی تو محسوس نہ ہو۔ بعض لوگ جو کپڑے سے لاتے ہیں بیٹھے ہو تو سمجھ نہیں آیا، ابھی وہ اس لیے وہ پہنتے تھے تاکہ جب مہندی نہ ہو، دھونے کا سرما نہ ہو، دھونے میں وقت ضائع نہ ہو، مگر ہر وقت کو وہ اپنا آخری وقت سمجھتے تھے، اور ہر سانس کو اپنی آخری سانس سمجھتے تھے، ہم وقت اللہ کے ذکر میں اس کی یاد میں لگے رہتے ہیں۔ تو بعد میں لوگوں نے ان کی یہ ظاہری تو نقل کر لی، لیکن ان کی باطنی نقل، میرے دل کا ہما وقت اللہ کے ساتھ مشغول ہونا، اس کو اختیار نہیں۔ غرض دیکھیے، ایک پیمانہ معیار میں نے آپ کو دیا کہ سب سے بڑا صوفی کون؟ جو شریعت۔ اللہ پاک مجھے آپ کو بھی اپنے علم کے مطابق عمل کی توفیق فراہم فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اس کو اپنے یہاں شرح